بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو پھر جسم میں 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ حقیقت پر مبنی الفاظ اور نشانیاں آج تک کسی نے نہ بتایا ہوگا، لہٰذا اگر اللہ رب الجلال کو راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ اعمال آج سے شروع کرے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو یہ نشانیاں دیکھ لیا کرے۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگ جائے گی تو 8 نشانیاں آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے رضا الہی اور اخلاص نیت نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کی پیش نظر اللہ کی خوشنودی نہیں ہے اور وہ محض اپنے ذات کو شہرت کی بلندی تک پہنچانے کے لیے اور مقبولیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے اپناتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ مردودہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، نہ شوق، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو کمایا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 7-8 کا ترجمہ ہے۔ محترم ناظرین، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ رب کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 72۔ اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت، جنت کی تمام نعمتوں میں بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ کی رضامندی جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے کیونکہ اسی نعمت کے بدولت ان کا ہر مطلوب و مقصود حاصل ہوگا۔ اسی نعمت کی بدولت ان سے ہر خوف دور ہوگا اور ان کے تمام معاملات خوبصورت اور خوشگوار ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والوں، کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارا پروردگار، ہم خوش کیوں نہ ہو؟ تو نے ہمیں کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب الجلال فرمائے گا، میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اتنی قیمتی بات ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ جاتے ہیں ان نشانیوں کی طرف۔ رب کی رضامندی کی 8 نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کے لیے بہت سے اسباب اور ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مسلمان کا عظیم ترین مقصد ہے۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کو دل و جان سے اپنا رب مان لیا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقے جاننے، سب انجام ڈالنے کا اہتمام اور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی سب سے بڑی علامت اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور سنت نبوی سے وابستگی ہے۔ چند نشانیاں ایسی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ درج ذیل سطور میں سے چند نیک اعمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی اور اس کی خوشنودی کی علامت ہے۔ ان نشانیوں سے یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ پہلی نشانی، الحمدللہ کہنا۔ سب سے بڑی بنیادی علامت جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ آپ کا ہر حال میں الحمدللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں مختلف مسائل، حادثات، بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے، لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا کوئی چیز کو دیتے ہیں یا کوئی لاعلاج مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا اس کا علاج مشکل ہوتا ہے، کیا آپ اس مشکل وقت میں الحمدللہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لاشعوری طور پر الحمدللہ کہتے ہوئے پاتے ہیں؟ یہ کلمہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیت ہے۔ اسی کلمہ الحمدللہ سے سورۃ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ کروں گا۔ اگر آپ کو الحمدللہ کہنے کی عادت ہے، اگر آپ کی زبان اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، تو جان لیں کہ آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں کہ وہ ذات جس نے آپ کو ہر لمحہ الحمدللہ کہنے کی توفیق دی ہے، وہ آپ سے راضی ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں دیتا جب تک وہ اس سے راضی نہ ہو۔ دوسری نشانی رفاہی خدمات آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ رفاہی کام ہے، یعنی دو کی انسانیت کی خدمت آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے کہ آپ کو فلاح کام کرنا پسند ہے، کہ آپ فلاحی کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں، کہ آپ لاشعوری طور پر محتاج اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ آپ کے دل میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا خیال آتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک غریب آدمی ہے، اسے مدد کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ لاشعوری طور پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر جواب میں ہے ہاں، تو یہ نہایت عمدہ صفت ہے کیونکہ یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ رفاہی کام کرنے والا سب سے افضل انسان مذہب اسلام میں سب سے زیادہ افضل انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگ کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی سے ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے یا اس سے مصیبت دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک کو ختم کرے۔ تیسری نشانی دعا، جو آپ کو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے وہ دعا ہے، یعنی دعا کی کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ لوگ ہمیں شوق و خوف سے پکارتے تھے۔ دعا کی تین فضیلتیں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کے ہاں سب سے معزز چیز دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز دعا سے بڑھ کر معزز نہیں۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا آنے والی مصیبت اور آئی ہوئی مصیبت دونوں کو دور کرتی ہے، دعا مصائب کو ٹال دیتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا اس مصیبت کو بھی دور کرتی ہے جو اتر چکی ہے اور اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں۔ تو اے اللہ کا بندو، تم اللہ سے برابر دعا کرتے رہو۔ اگر آپ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اگر آپ صبح و شام کے اذکار پابندی سے پڑھتے ہیں، اگر آپ سوتے وقت کی دعائیں پڑھتے ہیں، اگر آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، اگر آپ ہر لمحہ ہر گھڑی دعائیں کلمات مثلا اے رب مجھے معاف کر دے، اے رب مجھے بخش دے، اے رب مجھے پر رحم بنا، اے رب میرا نقصان دور کر، اے رب وغیرہ پڑھتے، یعنی اگر آپ کی زبان ہر وقت دعا کرتی رہتی ہے تو اس بات کا یقین کیجئے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، کیونکہ اگر اللہ پاک آپ سے راضی نہ ہو تو آپ کو ان دعاؤں کا الہام بھی کبھی نہ کرتا۔ چوتھی نشانی نماز میں خشوع حضور۔ خشوع حضور کا مطلب نماز کے ہر رکن کو پورے اطمینان اور سکون سے ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے صرف گنتی کی چند لوگ ہی خشوع حضور کی لذت حاصل کر پاتے ہیں۔ پانچویں نشانی تواضع و انکساری۔ پانچویں نشانی جو آپ کو بتا دے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے وہ تواضع و انکساری ہے۔ تواضع کا مطلب ہے آپ اپنے منصب و مرتبہ و مقام کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کسی کی عزت کرنا، اور جاہ و مرتبہ میں آپ اپنے سے کم تر کی بھی دل سے تکریم کرنا تواضع و انکساری کہلاتا ہے۔ چھٹی نشانی رازگوئی، یعنی سچ بولنے کی عادت۔ ساتویں نشانی اللہ سے ملاقات کا شوق۔ آٹھواں نشانی جنت کا حصول۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔